تو ہرنی چونکہ جنگلی جانور ہے تو جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. ہرن کی ویسے ہرن ذبح کر کے کھا سکتے ہیں لیکن قربانی ہرن کی نہیں ہوتی. بکریلی لوگوں کو مل رہے. تو بہیمۃ الانام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے زبان پالے ہوئے مویشی جس سے آپ کی گزر بسر ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹ جو بہیمۃ الانام ٹرم ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کیٹیگری میں نہ ہرن آتی ہے نہ زرافہ آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ. اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے جو آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہرن کی قربانی کرنا کیسا ہے، ہرن کی قربانی کرنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہیں. تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو پر ریئیکٹ کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں الیاس قادری صاحب، مدنی چینل سے ان کا تعلق ہے. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں الیاس قادری صاحب سے، تو شروع کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے اندر فارم میں اس طرح پلی ہیں کہ ان کی ماں ہرنی ہے اور ان کا باپ جو ہے وہ بکرا ہے. تو اب جو ہے معلومات یہ کرنی تھی کہ کیا ان کی قربانی جائز ہے. ماں ہرنی ہے اور باپ بکرا. تو ہرنی چونکہ جنگلی جانور ہے تو جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. جیسا کہ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 340 پر ہے، وحشی جانور بہار شریعت کی ریفرنس دے رہے ہیں الیاس قادری صاحب. یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو قربانی جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہوا ہے تو ناجائز. تو سوال میں یہی ہے کہ وہ بکرا اور ہرنی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ جو سفید سفید دکھائے گئے تو یہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی عام طور پر اس کو ذبح کر کے گوشت کھانا چاہے تو کیا یہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہوگا؟ جی ہاں، گوشت تو حلال، ہرنی حلال. تو آپ نے موقف سن لیا ان کا، الیاس قادری صاحب کو موقف سن لیا انہوں نے کہ ہرن جو ہے نا قربانی کا جانور نہیں ہے، جنگلی جانور ہے. تو چلیے مفتی طارق موسیٰ صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا معاملات ہیں. چلیں. نہیں، ہرن کی ویسے ہرن ذبح کر کے کھا سکتے ہیں لیکن قربانی ہرن کی نہیں ہوتی. قربانی بکریلی لوگوں کو مل رہے ہرن قربان کر رہے. تو آپ نے موقف سن لیا، دونوں کے چھوٹے چھوٹے موقف آپ کے سامنے پیش کر دیے، کیونکہ جس حساب سے ان کی ویڈیوز موجود تھیں اس حساب سے ہم نے آپ تک پہنچا دیے. تو تیسرا موقف ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہرن کا قربانی کرنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں. چلیے سنتے ہیں ان کی. بھائی اگلا سوال قربانی کے کانٹیکسٹ میں ہے. جی جی. آپ کے نزدیک اگر بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے جی جی. تو ہرن بکری اور بھیڑ کے حکم میں کیوں داخل نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اس میں میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے بھینس کی قربانی کے مسئلے پہ. ہرن اور بھینس کا معاملہ بالکل الگ ہے. بھینس بہیمۃ الانام ہے اس حوالے سے کہ یہ پالتو جانور ہے. ہرن کیا پالتو جانور ہے بکری کی طرح؟ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے، لیکن ہرن پالی تو نہیں جاتی سر. وہ تو اتنی تیز بھاگتی ہے کہ ایک بار شیر کو نہیں پکڑائی دیتی. آپ ہرن کو پال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. بھینس گائے کے حکم میں اس لیے داخل ہے کہ بھینس بھی مویشی ہے، وہ جو پالتو ہے. اور یہ میری اپنے نہیں ہے، یہ سلف کا اس کے اوپر اجماع ہے. کتاب الاجماع امام ابن المنذر کی کتاب ہے، پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے، جس میں جو مسلمانوں میں اجماعی مسائل ہیں نا وہ لکھے گئے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میرا اس کے اوپر اللہ سے کلپ بھی ہے، بھینس، گھوڑا، انڈا، مرغی کے اوپر. اس میں میں نے ویڈیو کے اندر وہ جے پی جی بھی دکھایا تھا کہ گائے والا جو حکم ہے نا، بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. ایون زکوٰۃ جو لی جاتی ہے، کلیکٹ کی جاتی ہے کہ اتنی آپ کے پاس گائے ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، بھینسوں کا بھی وہی کیٹیگری ہے. یہ جو کہ یہ اس علاقے کا جانور ہے. بھینس تو جناب عرب ملکوں میں رہ بھی نہیں سکتی جتنی وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تو آپ کو پانی مارنا پڑتا ہے. ایون آپ دیکھیں یہ بھینسیں جو آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران مکمل ایک بندہ پائپ لے کے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. پھر وہ بیچاری چونکہ یہ پانی کی بڑی دل داتا ہے نا، بھینس کو گرانے کا، یا بھینس بھی نہیں، بھینس ہی ہوتا ہے زیادہ تر. کٹیاں تو بہت تھوڑے لوگ، جو دودھ دینے والی بھینسیں تو کوئی نہیں کرتا. تو اس کے اوپر مسلسل پانی ڈالتے رہتے ہیں نا، وہ اسی میں خوش ہوتی رہتی ہے، اور نیچے جناب کسانی اس کو ڈال کے کھینچ کے گرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. گائے ذرا سخت جان جانور ہے ایز کمپیئر ٹو بھینس کے. بھینس بہت نرم مزاج ہے, اس کے تو بڑے آپ کو نخرے اٹھانے پڑتے ہیں, تھوڑا سا مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے بیمار ہو جاتی ہے. لیکن یہ لازم بات ہے کہ دودھ اس کا گاڑھا ہوتا ہے, ہم تو زیادہ پسند کرتے ہیں. ویسے میڈیکلی گائے کا دودھ بہتر ہے, لیکن یعنی یہ میں علمی بات کر رہا ہوں. جذباتی جو ڈاکٹرین ہے نا, کھانے پینے میں آپ جذباتیت کر سکتے ہیں. تو مجھے تو گائے کی دودھ پتی کا مزہ ہی نہیں آتا, بھینس کے دودھ کا جو مزہ ہے, اس کی بلائی کا جو مزہ ہے, یہاں پہ آپ جذباتی ڈاکٹرین چلا سکتے ہیں. لیکن اتنی نہ ہو کہ کولیسٹرول آپ کا بڑھ جائے. تو اس لیے گائے کے حکم میں بھینس داخل ہے قربانی کے اعتبار سے. ہرن چونکہ ایک قسم کا جنگلی جانور ہے, اگرچہ وہ مویشی ہے, دودھ دیتا ہے, لیکن بکری کے اس طرح قریب نہیں. بکری کے جو قریب چیز تھی وہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 4 اقسام بتائی ہیں بہیمت الانعام کی: بکری, بھیڑ, گائے اور اونٹ. بکری, بھیڑ, گائے. لیکن اس میں مینڈے کا ذکر نہیں کیا. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, نبی علیہ السلام تو چتکبرے مینڈے قربان کرتے تھے. تو مینڈا جو ہے وہ نہ بھیڑ ہے نہ بکری ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اسے اعزازی طور پر بہیمت الانعام کی شکل میں داخل کر دیا ہے بکری اور بھیڑ کے حکم میں. قرآن میں تو مینڈے کا بھی ذکر نہیں ہے. سر اگر کوئی کہتا ہے 4 کے علاوہ ہوتی نہیں قربانی, تو نکالے مینڈا کہاں سے آیا, وہ بخاری مسلم سے آیا. تو نبی علیہ السلام نے کیا معاذ اللہ اس کو چینج کر دیا قرآن کو؟ نہیں, آپ علیہ السلام نے اسے بھیڑ بکری کے حکم میں داخل کیا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے بعد جب مسائل کو سامنے آئے, جب یہ بھینس والا جاموس اسے کہتے ہیں عربی میں, وہ البقرہ گائے کہلاتی ہے, تو جو ایکسپرٹ ہیں لغت کے, فقہ کے امام ہیں, جن کی یہ فیلڈ ہے, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. اب 14ویں صدی میں آگے چند اہل حدیث اس مسئلے کو لے کے تو گھسیٹ رہے ہیں, سارے اہل حدیث بھی نہیں, اور کہہ رہے ہیں وہ جاموس جو ہے وہ پاک تو ہے, اس کا گوشت بھی حلال ہے, لیکن قربانی نہیں ہوگی. بہیمت الانعام تو ان کے لیے علمی پکی ہے کہ پھر آپ مینڈے کو بھی پھر کس طریقے سے داخل کریں گے اس میں. تو اس معاملے میں جذبات آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ کریں. ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھینسوں کے فارم بنائے ہوئے یا میں بھینس قربان کرتا ہوں, مجھے تو بھینس کا گوشت بھی اچھا نہیں لگتا, مجھے پسند نہیں ہے. اونٹ کا گوشت پسند نہیں ہے, ہمیں تو بکرے اور گائے کا گوشت ہی زیادہ پسند ہے. یہی ہمارے ساتھ, یعنی بچپن سے ہم نے چونکہ یہ کھایا تو اس کے ساتھ ہم فیملیئر ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتے ہیں, حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گو کا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ رکھا گیا, اور میں مزے لے کے کھا رہا ہوں, اور حضور مجھے یوں دیکھتے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ فرمائے میرے علاقے کی غذا نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی. حلال و حرام کا مسئلہ نہیں, پسند ناپسند ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں بنائی اس لیے, کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی, کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی. تو ہرن کی کمپیریزن کروانا اس اعتبار سے کہ جس طرح بھینس کو داخل کر لیا, یہ بیسیکلی وہ ہمیں پھکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے بھینس کی یا بھینسے کی یا کٹے یا کٹی کی قربانی کو جائز سمجھ لیا تو کل کو تمہیں ہرن بھی ماننا پڑے گا. ہرن کا کوئی لینا دینا نہیں, ہرن کون پالتا ہے, وہ تو ٹوٹلی ایک جنگلی جانور ہے. بالکل صحیح ہے, اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور مولانا سے سامنے ہے, انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ سائنس کی بڑی بات کرتے ہیں تو, اور یہ کہتا ہے گائے جو ہے وہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے, تو میں اس کو یعنی میڈیکلی پروف کرتا ہوں کہ ان کا آپس میں کراس نہیں کروایا جا سکتا. اچھا, اور پھر ساتھ مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ, گھوڑے اور گدھے کا کراس ہو سکتا ہے, خچر بنتا ہے نا اس سے, تو اس کی فیملی تو آپ ایک کہہ سکتے ہیں. تو چلے اگر یہ بات مان لے تو گدھا تو حرام ہے, گھوڑا حلال ہے. اگر ان کی فیملی ایک ہے تو خچر اور گدھا کیوں نہیں حلال؟ اس لیے کہ شریعت سے ہمیں پتہ چلا کہ گھوڑا حلال ہے, اور گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس کا گوشت حرام فرما دیا تھا. اس طرح کی مثالیں نہ دیں. اس وقت لغت کی اور فقہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل علم ہے, اور جب اجماع ہے نا جی, اجماع کا منکر تو جو ہے نا وہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. صحیح. وہ کہتے ہیں جی اس پہ تو اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں لیکن ہم اس اجماع کو صرف زکوٰۃ کی حد تک مانتے ہیں, اس کے دودھ کے حلال ہونے کے لیے مانتے ہیں, اس کو ذبح کر کے گوشت کے لیے مانتے ہیں, قربانی کے لیے نہیں مانتے. بالکل صحیح ہے. حالانکہ سلف میں ہمیشہ اتفاق رہا اس کی قربانی کے بارے میں بھی. جب انہوں نے حکم میں داخل کر دیا تو اس میں
میں نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا جانور ہے بھینس، عرب میں نہیں پائی جاتی تھی. عرب والوں کو اگر بھینس کا ذکر بھی کیا جاتا تو ان بیچاروں کو کیا پتا ہونا تھا. اب کئی جانور ہیں جو جن کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے. بالکل صحیح ہے. آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا شیر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ہاتھی کا ہے، بکری کا ہے، اونٹ کا ہے، خنزیر کا ہے. شیر کا ذکر نہیں ہے جو جانوروں کا بادشاہ ہے. کروکوڈائل کا نہیں ہے، زرافے کا نہیں ہے. تو زرافہ کیا ہے ویسے؟ زرافہ بھی سبزی خور ہے، حلال ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دیا اگر اونٹ اور زرافہ ملتے جلتے ہیں تو ان اونٹ کی کیٹیگری میں نہ، زرافہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے. تو بہیمۃ الانام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے زبان پالے ہوئے مویشی جس سے آپ کی گزر بسر ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹ جو بہیمۃ الانام ٹرم ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کیٹیگری میں نہ ہرن آتی ہے نہ زرافہ آتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. بھینس آتی ہے. مطلب پالتو جانور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پالتو ویسے جانور بھینس بھی جنگل میں ہوتے ہیں، وہ سب گائے بھی ہوتی ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا نا یہ پالتو ہیں، جنگل میں بھی ہوتی ہیں. میں یعنی ایسے جنگلات کے اندر گیا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے یعنی گائے چھوڑ دی ہیں. اب وہ اتنی زیادہ گائے باندھ چکی ہیں سر، وہ گائے کو پکڑ ہی نہیں سکتا. شیر کو پکڑنا اس گائے کو پکڑنا برابر ہے. یہ والی گائے تو اتنی تیز بھاگ نہیں سکتی، وہ چونکہ جنگلوں میں خود رہی ہوئی ہے. تو ایون جنگل میں مرغے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. یہ ہمارے والے جو پالتو مرغے ہیں اس میں ان مرغوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرغی کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی مرغی حلال ہے، حلال ہر حلال چیز کی کوئی قربانی کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. وہ تو انڈا بھی حلال ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ویسے صدقہ کر سکتے ہیں ہم. مرغی کو آپ ویسے ذبح کر سکتے ہیں. وہ بہیمۃ الانام میں نہیں آتی ہے، مویشی نہیں ہے. وہ تو میمل ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو انڈے دیتی ہے نا. میملز تو وہ جو بچے دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، جس طرح یہ مویشی ہیں. تو اس لیے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. اچھا ہو گیا اس کو کلیریفائی کر دیے. بالکل صحیح. تو دوستو آپ کے سامنے سارے موقع میں نے پیش کر دیے. تین علماء کرام کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ہرن کے حوالے سے اور زرافہ وغیرہ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اس کے اندر ڈسکشن ہو گئی کہ قربانی ہرن کی جائز نہیں، یعنی پالتو جانور کی جائز ہے جس کا حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اور اچھی لیٹسٹ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.